الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون بهاری عالم حسنش دل و جان تازمی دارد بہاری عالم حسن شاد
دل جاتا زمیندارد برنگ صحاب بو ارباب مانا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے ساتھ حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. انسانی زندگی ایک امانت بھی ہے، ایک عظیم دولت بھی ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو آنکھوں کے سامنے جواب دے. امانت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑے احکام، اوامر و نواہی ودیت فرمائے ہیں. انسان کو اس کے ضائع کرنے کی اجازت نہیں. عظیم دولت اس لیے ہے کہ اس کے صحیح صرف اور استعمال کرنے سے آخرت حاصل ہو سکتی ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کی دولت ملتی ہے. اور بڑی فانی اور عارضی حقیقت اس لیے ہے کہ کسی انسان کو زندگی پر قدرت نہیں ہے، نہ اسے روک سکتا ہے، نہ کسی مرض سے چھڑا سکتا ہے، نہ کسی آفت سے بچا سکتا ہے. حال دنیا راب پرسی دم از یک فرزانہ. ایک عقلمند سے میں نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ. اس نے کہا یہ خواب ہے، یا ہوا کا جھونکا ہے، یا ایک گیا گزرا قصہ ہے. جہان برادر نماند بکس، دلندر جہاں آفری بندوبست. مکن تک یبر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مرزن چبر روئے خاک. جیسے آدمی خواب دیکھتا ہو اور بڑے باغات میں ہو، قسم قسم کی خوشیاں آگے پیچھے، اور جب آنکھ کھلتی ہے کورے بستر پر پڑا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہوگا. جب آدمی صحت مند ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ خوشی کا سامان بھی ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اسے وہ کچھ ملتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں گا اور یہ دنیا ہوگی، میں ہی ہوں گا اور سارا جہان ہوگا، اور مجھ سے کوئی لینے چھیننے والا نہیں ہے. لیکن جب اسے جھٹکا لگ جاتا ہے اور اس کی صحت جواب دے دیتی ہے اور زندگی میں گن لگ جاتی ہے، تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ کاش یہاں آئے ہی نہ ہوتا. ابو بکر صدیق سے منقول ہے کہ یا لیتنی لم اخلق، اے کاش کہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. حافظ نے منبہات وغیرہ میں کہا ہے کہ دنیا احمقوں سے آباد ہے. بے وقوفوں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ان کا سفر قریب ہے.
اگر وہ یہ سوچ لیتے اور اس کا حساب کر لیتے تو شاید ایک دیوار بھی نہ چنے، ایک چھت بھی نہ ڈالے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے اور بس آخرت کی تیاری میں بیٹھ جائے۔ عمر بن فست و آفتاب تموز، اندھ کے مان دخواجہ غر ہنوز۔ ومن الدلیل علی القضاء وکونہ بؤس اللبیب وطیب عیش الاحمق، امام شافعی کا شعر۔ روزانہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں منازل سے گر جاتے ہیں، مقامات متاثر ہو جاتے ہیں، عالمی عزت ان کی خاک میں مل جاتی ہے، عظیم ہستی دوسروں کے محتاج ہو جاتی ہے، کتنے گھرانے اجڑتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوائیں ہوتی ہیں، کتنے جائیداد اور دولتیں لٹ جاتی ہیں، کتنی خوشیاں ہیں جو ماتم میں تبدیل ہوتی ہیں، کتنے عیش و عشرت کے واقعات ہیں جو افسانے بے بدل بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب ایک جنازے کو کندھے دیکھنے لگو اور اس کو دیکھنے لگو کہ جا رہا ہے تو بس سمجھو کہ اب تیرا بھی سفر قریب ہے۔ آئے تھے تو اذان اور جاتے ہوئے نماز، اور اتنی سی فرصت میں آتے چلے گئے۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی اذان و تکبیر کہی جاتی ہے، تو اب جنازہ ہی باقی ہے، اس جنازے میں کچھ وقت دیا گیا ہے، اور یہ ساری عمر جب مل جائے تو اس سے ایک بلبلہ بن جائے گا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا تو ہر ایک ہے کہ اس کو 1000 بر عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحہ عن العذاب، اتنی بڑی عمر سے بھی عذاب سے نہیں بچے گا۔ کاش کہ ان کو عقل و فہم آ جائے۔ تمنى الرجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوهن، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں کوئی اکیلے نہیں رہتا۔ مرا بمر گیا تو جائے شادمانی نیس، کہ زندگانی مانی جاویدانی نیس، میں دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ میری زندگی کون سی باقی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ میں افریدن اور فلاں فلاں بادشاہوں کے قصے دیکھتا تھا، کتب خانے میں بیٹھا تھا، اچانک خیال آیا کہ سعدی تو بھی دنیا سے گزر جائے گا اور نام و نشان نہیں رہے گا۔ بمانت سال ہائی نظم و ترتیب، زماں ہر ذر رخا گفتاد جائے۔ گلستان لکھنی شروع کر دی کہ یہ کتاب کچھ زمانے تک رہے گی اور میرے جسم کے تو ذرے اور خاک بھی نہیں ہوں گے۔ غرض نقشیز کزما یاد مانت، اس کتاب سے مقصد یہی ہے کہ کچھ یاد رہوں کہ ہستی رانمی بینم بقائے، کیونکہ میں زندگی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وفا نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ ولی صاحب دلی روزی برحمت، کند درکار درویشاں دعائے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا میری یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے رحمت کی دعاؤں میں یاد رکھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے عمل قبول کیا۔ امید ہست کے روئے ملال در نہ کشد، عزیز سخن کے گلستان نہ جائے دل تنگیز۔ علل خصوص کی دیبا چاہے ہمایوں نش، بنا میں سعد ابو بکر سعد بن زنگیز۔
اللہ نے عمل قبول کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور فارسی پڑھتے تھے تو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ شیخ سعدی شاعر نہیں، اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ تھے۔ شاعر تو میراثیوں کی طرح گزرتے ہیں، میراثیوں کو لوگ چند دنوں تک یاد کرتے ہیں، پھر ان کے نام لینے سے بھی شرماتے ہیں۔ وی زینت خان گرزی دے ڈمان و سارا و خلق خان دے عزیزان و سارا بلار کلی جرگمارو زیر ڈمان و سر یار۔ میراثیوں کے ذکر سے لوگ خوش نہیں ہوتے، بے عزتی محسوس کرتے۔ یہ چونکہ کامل و اکمل اولیاء اللہ تھے، اس لیے قرآن و سنت میں بھی ان کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو حساب کا وقت قریب آیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلتوں میں منہ موڑ رہے ہیں۔ آدمی جب کسی چیز سے بے خبر ہوگا تو توجہ نہیں دیتا، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چند گنے چنے دن باقی ہے، مہینے ہیں، وقت پورا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انسان کو بیداری دی ہے، پھر وہ سب باتیں چھوڑ کر کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ خیال ہے کہ ارے اب جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اور کس نے دیکھا ہے اور کب آئے گا، یہ سب خیالات و اوہام شیطان کے۔ ان خیالات و اوہام نے اس کا دماغ قیمتی کام سے روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت صحابہ سمیت تشریف فرما تھے، اور کسی پرندے کا پر ایسا فضا میں اڑ رہا تھا۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا کاغذ اڑ جاتا ہے، پر اڑ جاتا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا کہ ھذا ریش الطائر متی یکون فی الہوا، یہ پرندے کا پر یہ ہوا میں کب تک رہے گا، کتنے دن تک، کتنے سال تک؟ اور انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ تو بس ابھی ہوا رکی اور نیچے گرے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ حَيَاتُكُمْ، تمہاری دنیا کی زندگی اتنی ہے، بس جانے والے ہو، بڑی تیزی سے زندگی ختم ہو رہی ہے۔ كُلُّ آتٍ قریب وَكُلُّ ماضٍ بعید، عرب کہتے ہیں جو دن آنے والا ہے اس کو آیا ہوا سمجھ لو، اور جو دن جانے والا ہے، چلا گیا ہے، اس کو بہت دور سمجھو۔ کل جو دن گزرا ہے وہ سب ختم ہو گیا، کنٹرول سے باہر، دور ہو گئے ہو۔ کل ماضٍ بعید، ہر ماضی بعید ہے، وکل آت قریب، اور ہر سر پر آنے والی بات وہ قریب سمجھ لو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے، ان کی موت بہت دور ہے۔ اللہ فرماتے میں کہتا ہوں بالکل قریب ہے۔ آدمی سوچ لے دنیا کے حال کو، کتنے قیمتی لوگ تھے، کتنے بیش بہا افراد تھے، کیسے کیسے کامل سلاطین و ملوک تھے، کیسے بامرتبہ اور باولایت اولیاء تھے، کیسے باصفت اور خصلت علماء تھے، مفسرین، محدثین، فقہاء، کاملین، ربانیین، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی۔ تلک امت قد خلت، تلک امت قد خلت،
یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہیں وہ ملے گا جو تم کماتے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ، پھر بزرگوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان کا نام لے کے ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ان کے مقامات یاد کر کے ہم کیوں مسرت محسوس کرتے ہیں؟ مستدرک حاکم کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر عبادت کے لیے وقت نکالا کرو۔ علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ تھا، ومرضات الی ربکم، اور رب کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، ومصحات للشیطان، اور شیطان کو دور رکھنے ناراض کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک طالب علم نے پوچھا، شیطان کو ناراض کرنا کیوں ضروری؟ شیطان بھی خدا کی مخلوق ہے، ہم کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کو راضی نہیں رکھو؟ میں نے کہا، سانپ اور بچھو کو کیوں قریب نہیں آنے دیتے ہو؟ سانپ اور بچھو کے گھونسلے میں کیوں انگلی نہیں دیتے ہو؟ خطرہ ہے ڈسنے کا، خطرہ ہے ڈسنے کا، اور اس سے زیادہ خطرہ شیطان سے ہے، کیونکہ شیطان 3 نقصان پہنچاتا ہے، ایمان تباہ کرتا ہے، اعمال نیک سے روکتا ہے، آخرت برباد کرتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا بالکل واضح دشمن ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو تم بھی دشمن سمجھو۔ اللہ، ایک جگہ فرمایا اس نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے، انہیں جنت سے نکلنے پر مجبور کیا، اب تو اس کے ساتھ دشمنی کرو اور اس کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، اس کو حسد ہوا، تکبر ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اب اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، اور ہمیشہ ان کو تیرے دشمنی میں اور ناراضگی میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، میرے دین کا راستہ بالکل سیدھا ہے، جو سیدھے راستے پر چلے گا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھے راستے دکھا چلا۔ اور قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ سیدھا راستہ قرآن کا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور مسلمانوں کی خوشی اور بشارت کا راستہ ہے۔ الذین یعملون الصالحات، مسلمان اس قرآن کے پیغام کے نتیجے میں اچھے اعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے کو دیکھ کے چلے، خدا تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو دیکھ کے چلے، اللہ کی ناراضگی سے پرہیز کرے، ان راستوں سے بچے
جس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، صرف اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے. جو اس پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ جنت پہنچے گا. اب پھر اس ایک بڑے لکیر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی کھینچی. یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ شیطان کی ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹانے والے ہیں، یہ ایمان اور عمل کو نقصان دینے والے ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے راستوں میں ڈل جاؤ گے. یہ بدعات کا راستہ، یہ رسوم کا راستہ، یہ شرک کا راستہ، یہ درگاہوں کو پوجنے والا، یہ مختلف راتوں کو منانے والا. معراج کے نام پر 27 رجب کی بدعت، شعبان کے نام پر 15 شعبان کی بدعت. بدعت صرف بدعتی نہیں کرتے، یہ میر انجم، یہ توحید و سنت کے پرستار کئی ان کے بھی پیر ڈگمگا جاتے ہیں. باقاعدہ شعبان میں مبارک رات میں بعض جگہ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل جماعت سے پڑھتے ہیں. بزرگ صاحب پڑھاتے ہیں، پیری طریقت صاحب نفل جماعت سے. اب فقہاء کا اتفاق ہے کہ سوائے سنت تراویح کے کسی سنت کی جماعت جائز نہیں. دیکھو شیطان کیسے بہکاتا ہے. پیر صاحب جن کی خدمت میں مرید گئے ہیں ہدایت لینے، پیر صاحب کو ان کے لیے شیطان بنا دیا اور مریدوں کو کہا کہ بھائی مغرب میں آنا، مغرب کے بعد 6 رکعت جماعت سے پڑھیں گے، بہت شوق ذوق سے، اور پھر بہت درد اور کرب والی دعا کریں گے اور آنسو والی دعا کریں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کر کے، دین کا خون کر کے، پھر دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دعائیں مانگے. یہ مطلب 2 رکعت نفل کسی وقت بھی جماعت کے ساتھ جائز نہیں. 2 رکعت نفل، نہ لیلۃ القدر میں اور نہ لیلۃ البرات میں اور نہ لیلۃ المعراج میں، بالکل جائز نہیں. وہ فقہاء مجتہدین کا سالار امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے منقول ہے فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب النوافل میں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی نماز شروع کر لی مبارک رات میں اور لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، 2 آدمی کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے لگا رہے، تیسرا کھڑا ہو گیا تو 2 قول ہے. ایک قول یہ کہ کھڑے کھڑے سلام پھیرے جماعت ہو گئی، دوسرا قول یہ کہ نہیں بیٹھ جائے سلام پھیرے اور ان کو منع کرے کہ بھئی میری نماز خراب نہ کرو. اور یہ پیر صاحب مغرب کے بعد 6 رکعت، کوئی رات کو اٹھ کر صلاۃ التسبیح، بس ڈرامے ہیں جو رچائے جا رہے ہیں. گلہ کرتے ہیں بش اور مزلل سے اور کام خراب کرتے ہیں خود. اور خود بھی تو ہدایت کی دعا مانگو. ہدایت تو پیغمبرانہ سنتوں میں ہے، بدعات میں ہدایت نہیں ہے. خلاف پیغمبر کسی راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید.
شیخ احمد سرہندی مجدد صاحب جب دین سمجھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، مجدد شعر پڑھتے تھے، نیست حجت قول و فعلو ہے چ پیر، کوئی پیر ویر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر کوئی عہدہ ہے کیا؟ پیر ہوتا کیا ہے؟ یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ نیست حجت قول و فعلو ہے چ پیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ قرآن و سنت پیش کرو، پیر ہو یا فقیر ہو، ابو بکر صدیق جیسے عظیم بزرگ ہو یا عام راستے سے چلنے والا مسلمان ہو، پابند ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہمارا حکم یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جن کی اطاعت ان کے اطاعت کے تابع ہے، صحابہ کرام، مجتہدین، فقہاء، مشائخ، وہ پہچانے جاتے ہیں خدائی اطاعت اور فرمانبرداری سے۔ خدائی اطاعت اور فرمانبرداری یہ صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلے گا وہ قیمتی بنے گا، اور اس کی ہر عطا دوسرے کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ نفلوں کی جماعت شعبان میں ہو یا رمضان میں ناجائز اور حرام ہے۔ فتاوی شام میں لکھے نفل جماعت سے پڑھنا اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، ایسا ایک گناہ ہے۔ وہ شرابی اور جوا باز وہ تو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، جب توبہ کر لے گا پھر نہیں کرے گا، اور یہ تو پیری طریقت صاحب ہے، لوگ کے لیے مشعل راہ بنا ہوا، یہ توبہ کب کرے گا؟ اس لیے علماء لکھتے ہیں بدعتی کا انجام کفر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بدعات کرتا ہے اور دین سمجھتا ہے۔ تو جس گناہ کو آدمی دین سمجھے گا اس سے کب توبہ کرے گا؟ توبہ تو گناہ سے ہوتا ہے، توبہ تو تب ہوتی ہے جب آدمی کہے کہ واقعی غلط کام ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آیا لوگوں کو حساب کا وقت، حساب دینا ہے۔ جس نے جو کچھ کیا اس دنیا کے اندر اس کا حساب دینا ہے۔ یہ زندگی ایک سفید کاغذ ہے جو گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور اس میں نشان لگ رہے ہیں دائیں طرف جو کرنے کے کام ہے، جائز کام ہے، پسندیدہ کام ہے، سنت کام ہے، مستحبات ہے، مستحسنات ہے، دائیں طرف نشان لگ رہا ہے۔ اور جو کام نہ کرنے کے ہیں، شرک، بدعت، رسم، فسق، فجور، بے راہ روی، بے اعتدالی، بے مروتی، ترک سنت، ارتکاب معصیت، یہ سب نشان لگ رہے ہیں، داغ دبے بن رہے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے کاغذ لٹکایا ہے، اس کاغذ پہ سب درج ہو رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسی نام عمل کو کتاب کی طرح کھول کر اس کے آگے رکھ دیں گے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا کیا ہوا، پڑھ، یہ کام کرنے کا تھا جو تم نے کیا ہے۔ ہے انکم ٹیکس والوں کو جواب دینے جاتا ہے تو وکیل ساتھ لے کے جاتا ہے،
کوئی بے وقت سیٹ بک کراتا ہے تو سورس لڑاتا ہے، اور کوئی بڑا کام کرتا ہے تو بڑے افسر کو رات کو ہموار کرتا ہے، اور اتنے بڑے مقام پر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام عمل، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال کا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں 3 13 نہیں کر سکتے آج، خود بتاؤ تیری سزا کیا ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، تم تو سمجھتے تھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ آج اپنے نام اعمال کا جواب دے دو۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا لکھا ہوا۔ اقرا، اقرا والو جواب دو، اقرا والو جواب دو۔ اقرا اقرا کے نام پر دین فروشی اور تجارت ہو رہی ہے۔ اقرا اقرا اقرا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ذرا سا امتحان آیا، حکومت وقت نے کہا ہم ان اسکولوں کو رجسٹریشن نہیں کریں گے جو جمعے کو چھٹی کرتے ہیں۔ التجار الفجار، بدترین کائنات لوگوں نے جمعہ کو ذبح کر کے اتوار کو چھٹی شروع کر دی، اور پھر بھی اقرا اقرا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کس چیز کا اقرا؟ وہ دینی مدارس جو خالص دین کے لیے بنے ہیں، آج بھی اخبار میں حکومت کو دینی مدرسے والوں نے جواب دیا ہے کہ آپ کی کوئی غلط بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ۔ ہنوز ابر رحمت درفشانہ، میں او بے خان او محرین شانہ۔ اقرا اقرا، گلی میں اقرا 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 اقرا، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام عمل، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ایک مقتدر اور نیک صالح نے اس قسم کا اسکول قائم کیا، اس کے بعد لوگ آئے، سارا نقشہ تبدیل کیا، اور شرم و حیا نہیں ہے، وہ اب بھی ان کا نام لیتے ہیں، شرم و حیا نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کے چہرے پر مٹی ڈالنا، ان کی عزت اور ناموس کو بیچ کے کھانا، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں۔ خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام عمل، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج خود ہی اپنا حساب دینے کے لیے تو کافی ہے۔ توبہ توبہ۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آیا، وهم فی غفلۃ معرضون۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے انگریز جج نے پوچھا، آپ نے کہا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز ہے اور مسلمان گناہگار ہوتا ہے، کہا ہے آپ نے؟ شیخ الاسلام نے کہا ہے، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ اس نے کہا
تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے کہا یہ جو میں دیوبند سے روانہ ہو رہا تھا کراچی کے لیے، وہاں سے 4.5 گز کا کفن سر پہ باندھ کے لایا. وہ تو بات تمہارے بتاؤ تم کیا ہو، افسوس صد افسوس اہل باطل تو باطل تھے، آنکھوں کے سامنے اہل حق کوڑیوں کے دام سودے کرنے لگے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اقترب للناس حسابهم، وہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آیا، وهم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑ رہے ہیں. اقرا کتابک کا، پڑھ اپنا نام عمل، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے آج تو اپنے بارے میں حساب کرنے کے لیے. حساب ہو گیا جی، حساب ہو گیا. حساب کے بعد 2 آدمی سامنے آئیں گے، ایک کامیاب دوسرا ناکام، ایک پاس دوسرا فیل. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کامیاب ہوا اس نے ہدایت اپنے لیے کمائی. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، گمراہی اسی پر پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یہود کا یہ خیال تھا کہ ہمارے مذہبی لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں. عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے کفارے کا. وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہم سب کی طرف سے قربان ہو گئے، اب عیسائی جو چاہے کرتے پھرے. اور عیسائیوں کے ہاں پوپ کے سامنے شادی کا جوڑا شادی کے وقت گزشتہ گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ کچھ رقم لے لیتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. داؤدی بورو کے ہاں مردے کے لیے جنت میں کمرے خریدتے ہیں. 2 کمروں والا گھر چاہیے، 4 کمروں والا، اس کے ساتھ لان چاہیے نہیں چاہیے، بڑا فریج چھوٹا فریج، اتنے درخت پھلوں کے. باقاعدہ وہ خط لکھتے ہیں، بھائی جبریل یہ ہمارا آدمی آ رہا ہے، اس کو میں نے یہ فلاں نمبر مکان دے دیا ہے، اس کا خیال رکھنا. اور ایک چابی اس کے کفن میں رکھی جاتی ہے. نعمان بوری میرا جاننے والا ہے، میرے ساتھ ایک سفر میں تھا، تمام باتوں کی تصدیق کی، مذہبی آدمی. اور میں نے کہا ہم بیان کرتے یہ صحیح ہے، اس نے کہا اس سے آگے باتیں یہ تو بہت تھوڑی. میں نے کہا یہ مذہب صحیح ہے، کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ تجارت بہت بڑی ہے میری، سب خراب ہو جائے گی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑی. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی. وما کانوا مہتدین، انہوں نے ہدایت نہیں پایا. سب سے بڑی دولت اور تجارت تو ایمان ہے، جس کے بدل میں آخرت ملتی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال لے لیے اور اس کے بدلے میں جنت دے دی. سبحان اللہ. مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کیا ہمارا مال، کیا ہم کیا ہماری جان. نیم جان بیستان دو صد جان حد، آنچ در وحمت نیاید آد حد. چھوٹی سی جان اور ذرا سی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور سینکڑوں جان اور عزت و خوشیاں ختم نہ ہونے والی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی.
نیم جان صد جان دے حد آنچ در وحمد نیاید آد حد. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو گناہ یاد دلا دے گا. توبہ ایسا زلزلے کی طرح لرزے گا، وہ کام کرے گا. حق تعالی شانو کہے گا تیرے گناہ اور بھی ہے، لیکن تو نے توبہ کی ہے اور استغفار پڑھتا تھا اور روتا تھا. مجھے شرم آتی ہے کہ توبہ اور استغفار والے کو سب کے سامنے رسوا کروں. اضع علیک ستری، آج آپ کا پردہ رکھنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی الوہیت کی قسم کھائی کہ جو دل سے استغفار کرے گا میں اس کو رسوا نہیں کروں. میں نے شیطان کے مقابلے میں کہا تھا کہ چل تو بندوں کو بہکا دے. میں ان بہکے ہوئے کو جب یہ استغفار دل سے کرے اور توبہ کرے ان کو معاف کر دوں. پھر کہا جائے گا اچھا اب اس کی نیکیاں ذرا کھولو. وہ حیران ہو جائے گا میری نیکی کہاں ہے؟ خدایا میری نیکیاں کہاں ہیں؟ نیکیاں لانے میں دیر ہو جائے گی. فرشتے کہیں گے کہ نیکیاں سمندر کی طرح ہے اور پہاڑوں کی شکل میں جو چلی آ رہی ہے. کہا جائے گا یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ ہر عمل میں سنت دیکھتے تھے کہ جی نبی کا طریقہ اور سنت اور جو عمل نبی کے طریق پر ہو اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا حجم بہت ہوگا، اس کی شکل و قیمت بہت زیادہ ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ایک مثال دی حدیث میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے تو نیکیاں کس طرح بڑھاتا ہے. فرمایا ایک شخص نے ایک بھی نہیں، ایک آدھی کھجور خاص اللہ کی رضا کے لیے ایک محتاج کے حوالے کر. اس کے پاس آدھی کھجور تھی اور توفیق تھی. ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہے، اس نے 500 خیرات کیے تو آدھا اجر ملے گا. ایک کے پاس 1 پیسہ تھا اور پورا دے دیا، پورا اجر ملے. علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں میزان لکھا ہے اس کا. اس آدھی کھجور کو پھر بڑھاتے گئے اپنی شان کے مطابق. مثلا ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی تو 10 ہو گئی. دوسرا قاعدہ یہ کہ 700 ملے گی تو 700 ہو گئی. پھر قاعدہ یہ ہے کہ 7000 ہو گئی. پھر تبلیغ والوں کے ہاں نیکی پہنچ گئی 49 کروڑ ہو گئی. ان کی مشین بہت مضبوط ہے. مدینہ منورہ جا کے نیکی کرنے لگا تو 50,000 ہو گئی. مکہ مکرمہ بیت اللہ پہنچا 1,00,000 ہو گئی. یہ جو جگہ بدلتا ہے مومن، گھر پر پڑھتا ہے پھر اچانک جماعت میں جاتا ہے، گھر پر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز ہے، جماعت میں جاتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور عام نمازوں کا ثواب 27 درجے تک ہے اور جمعے کا ثواب جب سنت وقت میں سنت کے مطابق پڑھا جائے 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور حدیث میں ہے جمعے سے جمعے تک جتنے گناہ ہو چکے وہ سب اللہ جمعے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. اس لیے مومن ثواب کے لیے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، دوڑتا ہے. ویسے نماز پڑھی پھر خیال آیا کہ نہا کر صاف ستھرے نئے کپڑے پہنتا ہوں، تھوڑی خوشبو بھی لگاتا ہوں، مسواک کر کے نماز پڑھتا ہوں. ویسے نماز کا عام ثواب ہے. صلاۃ بالسواک افضل من صلاۃ بلا سواک ب70 درجہ. عام نماز آدمی 70 پڑھ لے اور مسواک کر کے نماز پڑھ لے 70 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب مل جائے. تو اس شخص کے لیے مواتن جمع کیے گئے، جگہ ڈھونڈی گئی
اور سب جگہ جمع کی گئی تو کہتے ہیں وہ آدھی کھجور اتنی بڑی ہو گئی احد پہاڑ کے برابر ایک ڈھیر کھجوروں کا آ رہا تھا کہ یہ تم نے خیرات کیا ہے، خدا کے نام پر دیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، مثال دے دی کہ تم نے غور کیا ہے کہ تم جب گائے یا اونٹ کے بچڑے کو پالتے ہو کتنا شاندار محنت کرتے ہو، وہ خوبصورت سا بچہ 1-2 سال بعد ایک مثالی سانڈ بن جاتا ہے، اونٹ بن کے آتا ہے۔ رباہا، اس آدھی کھجور کی بھی خدا نے تربیت کی، کما یربی احدکم فلوبہ، بخاری شریف، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچڑے اور اونٹ کے جھونگے کو پالتا ہے اور وہ خوبصورت ہو کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس نیکی کو قبول کر لیتا ہے اس کو خوب ترقی دے دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میزان دکھاؤ ذرا، میری یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن جو آپ میزان عدل کا قائم کریں گے وہ تو دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے میزان دکھایا، ایک پلڑا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، نیکیوں کا پلڑا، گناہوں کا پلڑا۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا، آنکھیں بند کر کے گر گئے، یا رب من یستطیع ان یملا ھذا، اتنا بڑا پلڑا ہے بھرے گا کیسے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر اس مسجد کے برابر کوئی پلڑا ہو تو بھی آدمی سوچے گا کہ اس میں کیا ڈلے گا، اگر اس گلشن اقبال کے برابر ہو تو بھی فکر بڑھ جائے گی، اگر پتہ چل جائے کہ جی ایک پلڑا کراچی کے برابر ہے دوسرا حیدرآباد کے برابر ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک پلڑا پاکستان کے برابر ہے دوسرا افغانستان کے برابر ہے، ترازو ہے، خدائی ترازو ہے۔ اور وہ پلڑا ایسا تھا کہ 7 آسمان اور زمین اس میں ڈالے جائے تو بھی وہ پھر بھی بھرا نہیں جائے گا۔ داؤد علیہ السلام اس لیے تو رونے لگے کہ خدایا بندوں میں اتنا زور کہاں ہے، اتنا بڑا ترازو پلڑے آپ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد اذا رضیت عن عبدی، اے داؤد سن، جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، ملأت ھذا لہ بتمرۃ واحدۃ، ایک کھجور جو میرے نام پہ اخلاص سے دیتا ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ پوری بھر جائے گی، کمی نہیں رہے گی اس میں۔ صحیح مسلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ جواب کہتے سبحان اللہ دل سے، توجہ سے، اور میں وہ میزان کا پلڑا آدھا بھر گیا ایک دفعہ سے، والحمدللہ تملأ او تملأ، الحمدللہ کے بعد تو سارا ہی بھر گیا، اب اللہ اکبر کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، 7 آسمان و زمین بھرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نیکیاں محفوظ فرمائے، شر اور گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم
سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبیر في الجنة طلحة في الجنة ابو عبیدہ بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن ابي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات سننے کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. پوچھا ہے عشاء کی وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل بیٹھ کر ادا کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم ہی نے بیٹھ کر ادا کرتے تھے. سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. عشاء سے پہلے تو نفل ہے وتروں سے پہلے, لیکن عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد تو صبح صادق تک کوئی نماز نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. تو جو لوگ وتروں کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں. انہوں نے رات کو آخری نماز وتر نہیں بنایا بلکہ نفل بنایا جو نبی کی مخالفت ہے. اس واسطے درست اور صحیح یہ ہے کہ وتروں کے بعد صبح صادق تک وتر پڑھنے کے بعد نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے, نہ صلاۃ استخارہ ہے, نہ صلاۃ الحاجات ہے, نہ صلاۃ التوبہ ہے, نہ صلاۃ الدارین ہے. وتر کو اخیر تک رکھنا یہ کمال ہے. یہ مسئلہ چونکہ اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہو چکا ہے اس لیے میں نے 20 سال پہلے اس پر احسن الوتر لکھا ہے. احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر. اس میں تمام احادیث فقہ عبارات درج ہے اور شبہات کے جوابات ہیں. اور یہ ثابت کیا گیا کہ وتروں کے بعد نہ 2 رکعت بیٹھ کر ثابت ہے نہ کھڑے ہو کر ثابت ہے. وہ سب ضعیف ہے, متروک ہے اور معول ہے. بغیر داڑھی والے کی شفاعت آپ نہیں فرمائیں گے اور منہ پھیر لیں. کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ بہر شرح کنز میں یہ روایت موجود ہے اور بہر صاحب بہر معتمدین محدثین میں سے ہے. من ترک سنتی لم تنلہ شفاعتی,
علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے جو قصدن اپنے ارادے اور نیت سے میری سنتیں چھوڑے وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہو. پوچھ رہے ہیں کوئی عورت پردے میں رہ کر یہاں بیان کر رہی ہو، اس کے بیان کو مرد ذرا سن سکتے ہیں. اگر عورت کی آواز مردوں کے لیے سننا ہوتا تو کسی دن عورت اذان دیتی، جماعت کراتی، تکبیر پڑھتی. خاتون کا ذبیحہ اس لیے مکروہ ہے ذبح کرنا کہ ذبح کے وقت زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے، واجب ہے، اور خاتون کے لیے گھر میں بھی زور سے پڑھنا منع فرمایا ہے. تعلیمی ضرورت کے لیے بچیوں کو پڑھا سکتی ہے، مرد اس کی آواز نہیں سن سکتے. مرد کے لیے خاتون کا آواز سننا گناہ سے خالی نہیں. ایک لڑکا جس کی عمر 10 سال ہے، 15 سال ہے، حافظ قرآن ہے، کیا وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ 15 سال کا لڑکا جس پر بلوغ کے آثار ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، آواز دھرا رہی ہو، مرد لگ رہا ہو، صرف تراویح پڑھائے، وتر اور فرض نہ پڑھائے، وہ کوئی اور پڑھائے. اور اگر 15 سال سے زیادہ ہے، 18 سال کا ہے، چہرہ داڑھی سے بھر گیا ہے، پھر ساری نمازیں پڑھا سکتا ہے. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کی ایک ہی نیت کر سکتے ہیں. وقت کم ہو تو ایک ہی 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لے. اگر وقت ہی نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو جماعت کی نماز میں بھی شامل ہو جائے گی. نیت کر لے تو بغیر نیت کی بھی اس کا ثواب مل جائے گا. عام دنوں میں روزہ کھولنے کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. نماز کے لیے جبے کا ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. جی ہاں، قمیص، جبہ، اباں، شلوار سب کے پانچے اور تولائی اوپر ہونا چاہیے مرد کے لیے. استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے، دونوں طرح صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے. استخارے کے بعد سونے سے پہلے بات کر سکتے ہیں، اسی ارادے اور عزم سے سوئے تو بہتر ہے. حج کے واجبات میں جو صحیح بین الصفا والمروہ ہے، یہ کون سے طواف کی صحیح ہے؟ ہر وہ طواف جو منسک میں ایک دفعہ ہو، جیسے عمرے میں ایک طواف کے بعد صحیح ہے، حج میں ایک طواف کے بعد. اگر قدوم کے بعد کسی نے صحیح کیے پھر بعد میں طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں ہے. ہر نسک میں ایک دفعہ صحیح ہے اور وہ طواف کے بعد ہی ہوگی. یا یوں کہے کہ جو طواف احرام میں ہو اس کے بعد صحیح ہے اور جو طواف اپنے کپڑوں میں ہے اس میں صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ ادا کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص ہر مہینے ادا کرے تو اس کے لیے اسلام کے روز میں کیا احکامات؟ ہر مہینے زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. اس کا صدقہ و خیرات ہوگا. یا سال بھر کا حساب لگا لے، 50,000 روپے زکوٰۃ آ گئی تو وہ 12 مہینے پہ تقسیم کر لے، یا 12 مہینے میں جو دے چکا ہے کل مال کی زکوٰۃ منہا کر لے. زکوٰۃ تو جو شرع ہے اس کے مطابق ہوگی، بقیہ خیر خیرات صدقہ ہو. ایک شخص اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کے بجائے گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمازیں تو گھر میں پڑھنا افضل ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مسجد میں واجب ہے، موقت ہے. جس کو اہل حق کی مسجد میں فرض نماز باجماعت ملتی ہے اور وہ نہیں پڑھتا، حدیث میں ہے اس پر نہ ختم ہونے والی لعنت برس رہی. تارک الجماعت ملعون. مجھے فارغ ہو گیا ہے، شرعی مجبوری ہے، میری بیوی پر غلاظت نہیں صاف کرتی ہے، لہٰذا میرے معلوم کرنا ہے میں باوج پردہ کرتے ہوئے ادائے نظر کو بچاتے ہوئے پاخانہ پیشاب کی صفائی کر سکتے. سب کچھ جو بھی آپ کی خدمت کرے اس کے لیے جائز. آپ کی بیوی اللہ کے عذاب سے ڈرے جو معذور خاوند کی خدمت نہیں کرتی. اصل حق تو اس پر ہے. اگر وہ واقعتاً انسانی اور بشری عذر میں جیسے وہ بھی بیمار تو وہ معاف ہے. نوکرانی بھی آپ رکھ سکتے ہیں خدمت کے لیے. البتہ اعضائے مستورہ کا پردہ ان سے واجب اور فرض ہے. نفس صفائی ستھرائی کے لیے کوئی بھی مرد یا عورت آپ کی خدمت کر سکتے. محمد صالح سندھی سندھ میں کہاں ہوتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے.
میں سندھیوں کو نہیں جانتا نہیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے شوہر نے حلالے کے لیے دوسری شادی کی اور میں خواب میں کہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہیں، جا کے حقوق بھی ادا کریں. خلوت صحیح بھی ہونی چاہیے ورنہ حلالہ صحیح نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہاں ہو گیا، اس کے بعد طلاق بھی دیتے ہیں. خواب میں شوہر کی صورت طلاق کے بعد مطمئن نظر آتی ہے. آپ کو اپنے خاوند کے بارے میں بدگمانی ہے، توبہ استغفار کریں. ڈاکٹر فرحاد ہاشمی جس کا بیان تفسیر القرآن صبح نشر ہوتی ہے، کیا اس کا ناجائز یا نہیں؟ پتہ نہیں کہ فرحاد ہاشمی مرد ہے عورت ہے؟ عورت ہے؟ یہ تو لکھا ہی نہیں. اور یہ حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب کے بارے میں واقعہ ذکر فرمائے. کون سا واقعہ ذکر کرو بھائی؟ عورتوں سے بچو، مرد ختم ہو گئے دنیا میں کہ آپ عورتوں کو سننے لگے ہیں. ایسے مرد کی مردانگی اجازت دے دی ہے کہ وہ عورت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوا، ڈوب مرنے کا مقام ہے. مرد رہے کہاں ہے؟ عورتوں کی شکل میں مرد ہو گئے. عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. ہاں لکھا ہے، فرحاد لکھا ہے، قابل بہت زیادہ ہے، پرچی والے لائق بہت ہے. عورتوں کا درس سننے والے یہی صلاحیت ہوتی ہوگی. وہ فرحت کو فرحاد لکھتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس شخص نے شراب پی لی اس کے 40 دن کی بات قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک وہ شخص حرام ہو جاتا ہے. درست بات ہے، بہت بڑا گناہگار اور مجرم ہے. الخبائث سے شراب. ایک شخص لاہور سے کراچی کام کے سلسلے میں آیا اور یہاں پر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دوست احباب نے اسے نہلانا کفنانے کے مترحمان کی قبر میں اتارا. بعد میں نکال کر واپس لاہور لے کے شریک روز میں ایسا کرنا درست ہے. تفسیر روح المانی میں ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہیں. دور دراز سفروں میں مردے کو نہلا دہلا کفنا کے بغیر جنازے کے رکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں حاضی امانت و نافی کے، اے زمین یہ ہماری امانت ہے. مشہور ہے کہ بعد میں جتنے دن اس نے کہا اتنے دنوں کے اندر آیا تو صحیح سلامت لوٹا دیتی ہے. لیکن علامہ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ اس پر علماء فتویٰ نہ دیا کریں. لوگ اپنے طور پہ کرتے ہوں گے، علماء کو نہ استعمال کریں. اس میں نماز روزہ زکوٰۃ حج ذکر وغیرہ اللہ کی صرف عبادت ہے یا تعظیم بھی ہے، دونوں ہے. دجال انسانی نسل سے یا جنات میں سے ہے. اس کے بشر سے بچنے، اس کے شر سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج میں سے ہے. اس کی وہ خود یاجوج میں سے ہے، بیوی اس کا جساسہ وہ ماجوج میں سے ہے اور شکل انسانوں کی ہے. اس کے شر سے بچنے کا طریقہ سورہ کہف یاد کرنا اور ہمیشہ پڑھنا ہے، خاص کر جمعہ کو. اللہ کے ناپسندیدہ عمل میں سے طلاق بھی ہے، پھر اللہ نے اس کو جائز کیوں کہا ہے؟ اسی لیے جو جائز کیا ہے کہ ناجائز و جائز دونوں کام ہو رہا ہے. کائنات کے اندر دودھ بھی ہے اور شراب بھی ہے. دودھ پینا جائز ہے اور شراب پینا حرام ہے، اور شراب اللہ نے پیدا کی ہے، مل رہی ہے. ایک فضول لایانی بات کہی. اللہ تعالیٰ کو مومن پسند ہے اور کافر پسند نہیں، پھر کافر کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ والدین کی شادی قریبی رشتے داروں میں ہو، جیسے بھائی یا بہنوں کے بچوں کے درمیان، تو بچوں کی شادی قریبی رشتے داروں میں نہیں ہونا چاہیے. غلط کہتے ہیں. حدیث شریف میں قریبی رشتوں میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر خود نہیں جانتا ہے کچھ، اس کے گھر میں لا علاج مرض ہوتا ہے. میری عمر 75 سال ہے، کام کاج نہیں کر سکتا، آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں، کرائے کا گھر ہے، بیوی کا ساتھ ہے. غربت کے عالم میں ایک ایسی سیاسی جماعت سے ضم زکوٰۃ کی صورت میں لیتا ہوں، رقم زکوٰۃ کی، جو معاشرے میں اچھا مقام نہیں کرتے، اس کے کارکن بھی برے فیل کرتے ہیں. معلوم یہ کرنے کیا اس جماعت سے رقم لینے میرے لیے، اور تو خربوزہ کھا چھلکا چھوڑ اپنا کام چلا. انہوں نے کون سا گھر سے دینا ہے؟ وہ بھی آپ کے نام پر وصول کرتے ہیں. کیا کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر مردے کی مغفرت کے لیے قرآن شریف پڑھنا؟ امام محمد سے فتاوی عالمگیری میں منقول ہے کہ قبر کے پاس تلاوت کرنا بہتر ہے. علم حاصل کرو یہاں تک کہ چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، باقی مقولہ ہے کسی بزرگ کا، حدیث رسول نہ کہے اس کو. آپ بتائیں کہ رفع دین کے متعلق بخاری میں حدیث ہے یا نہیں؟ رفع دین کے متعلق حدیث نہیں ہے بخاری میں، ابن عمر کے اقوال ہیں. حدیث ہم قول کو کہتے ہیں، نبی کا قول نہیں ہے، فعل ہے.
اور جب قول نہ ہو اور فعل ہو تو وہ محتمل تخصیص ہے. زید بکر کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے جبکہ بکر نشے کا عادی ہے اور اس بات کے احتمال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم براہ راست بکر کے ہاتھ میں آئی تو اس سے نشے میں خرچ کرے گا. آپ کو اس سے کیا فضول باتیں کرنی؟ آپ اللہ کے نام پر مستحق سمجھ کر دیں. وہ اس سے مسلح خریدے یا شراب خریدے یہ اس کی اپنی مرضی. عبدالعلیم چشتی جو نیوٹن کے شعبہ تخصص میں کیا یہ حدیث کے اسناد کی روح سے کلام رہی میں معتبر ہے، اچھے ماہر استاد ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے فارغ ہے، پھر اس کی بیوی والدین کے گھر کو بھیج دیا، لڑکی اپنے ساتھ رکھی. پھر 10 دن بعد وہ لڑکی اپنی بیوی کو بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی. اگر بیوی کو تو مجھ سے فارغ ہے طلاق کی نیت سے کہا، جیسے ماں باپ بھیجنا، بچی چھیننا، یہ سب طلاق کا ماحول ہے، جس سے طلاق باہر واقع ہو جاتی ہے. عالم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سارے ثواب کے لیے 200 بار قل اللہ پڑھے، اس کا ثواب والدین کو بخش دے تو انشاءاللہ اس کا مغفرت ہو جائے گی. 200 کا تو میں نے نہیں سنا ہے، 70,000 کا سنا ہے. روایت شیخ الحدیث نے تبلیغ نصاب فضائل صدقات دونوں میں نقل کی ہے. اگر کوئی بچہ کسی پر قے کر دے تو کیا اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ قے ناقض وضو ہے یا نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ملء الفم منہ بھر کے ہو تو ناقض وضو ہے، اور جب ایک چیز ناپاک ہو تو وہ بچے کی ہو یا بڑے کی ہو ایک حکم میں ہوتا ہے. جیسے پیشاب پاخانہ بڑے کا بھی ناپاک ہے، چھوٹے کا بھی ناپاک. احتیاط اسی میں ہے کہ کپڑے دھوئے. گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. 4 مغز استعمال کرے، 4 مغز، اور بھنڈی گوشت میں ملا کے پکائے اور کھائے کثرت سے، کیونکہ اس میں لیس ختم ہو گیا ہے. اور چلنا شروع کر دے. خود نہیں چل سکتے تو آدمیوں کے سہارے سے 35 منٹ صبح 35 منٹ رات کو چلے. مرنے کے قریب ہو جائیں گے بظاہر، لیکن انشاءاللہ تکلیف ختم ہو جائے گی. جوان ہو جاؤ گے اور بچے شروع ہو جائیں گے، ایسے موٹے تازے ہو جاؤ گے. گھٹنے کے تمام تر تکلیف چلنے میں کمی کی وجہ سے، اس کا کوئی علاج صفحہ ہستی پہ نہیں ہے سوائے چلنے کے. مسجد میں جا کر پتہ چلا کہ نماز ہو چکی ہے، جنازے کی نماز شروع ہو گئی، پہلے جنازہ پڑھ لے پھر نماز. ہم جنازے کو مسجد میں لے گئے، وہاں نماز ہو چکی تھی، ہم نے فرض ادا کیے بغیر جنازے پڑھنا ٹھیک ہے، پہلے جنازہ پڑھے پھر ہم نے نماز. جوڑ کے درد کے لیے 4 مغز کھائے، بھنڈی اور گوشت کھائے. لوگوں کا دکانوں میں یا گھروں میں قرآن خوانی کرنا مدارس والوں کا لڑکوں کو بھیجنا جائز ہے، درست اور صحیح ہے. البتہ ان سے پہلے سے پیسے طے کر لیں کہ ایک طالب علم کو 500 روپے دیں گے. جب یہ عزت اور غیرت پیدا کریں گے مدرسے والے، پھر طلباء کو تنگ کرنے والے کوئی نہیں آئے گا. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ قرآن خوانی بدعت ہے، یہ بھی غلط بیانی ہے. اور یہ کہنا بھی فریب ہے کہ کوئی دینا لینا ناجائز ہے. طلباء کے ساتھ پورے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کو قرآن خوانی کی قدر بھی آ جائے گی، ان کا کام بھی ہوگا. اور بغیر کچھ کی دیے طلباء سے پڑھواتے ہیں، بد دعائیں لگتی ہے. وہ گھر والے تباہ و برباد ہو گئے. عقل لوگوں کی نہیں ہے، خالی دان نکال کے ہنستے. سوچ کرے کہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے طلباء آپ کے گھر میں بیٹھتے، وہ آپ کے مزدور ہے کیا؟ کس وجہ سے بلایا آپ نے؟ ہاں، اور پھر دعا کر کے اور چھنے والے لڈو کھا کے گھر جائے. اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو ویران کر رہا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. پورے سرمایہ دار زمین میں دھنس گئے. طلباء کی بے حرمتی، توہین، بے ادبی. چاہیے کہ ایک طالب علم کو خطیر رقم پکڑوائے. دعاؤں کی ضرورت نہیں، بس اٹھ کے چلے جائے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اور نسلوں میں خیر و برکت جاری رہے گی. جنہوں نے کہا ہے کہ لینا دینا ناجائز ہے، ہمیں تو ان کے علم، فقہ اور فتوے پر افسوس ہے. کیسے دشمنانی دین دارالفتاؤں میں بیٹھ گئے. کوئی آدمی نماز کے باہر امام صاحب سے سجدہ تلاوت کیا ہے سن لے تو وہ آدمی نماز کے اندر سجدے کو ادا کرے گا. آدمی تو نماز کے باہر ہے اور اس سے سجدہ تلاوت سن لیا. درست بات یہ ہے کہ یہ نماز کے بغیر سجدہ کرے گا، اور اگر اسی رکعت میں آ کے شامل ہو گیا اور امام نے سجدہ کر لیا تو اس کا بھی ہو گیا. سورہ علق میں سجدہ ادا تلاوت ادا نہیں کیا تو رکوع میں ہو گیا. اگر حالت سفر میں آدمی امام کی ابتدا کرے تو نیت کیسے کرے گا؟ اگر 4 رکعت جائے گا تو سفر کی نماز، جو نماز امام کی ہے وہ نیت مقتدی کی ہوگی. اگر کوئی شخص کراچی میں انتقال ہو جائے، اس کا رشتہ اس کوئٹہ لے جائے
کچھ مسائل ہیں جن پر عمل نہیں ہوا، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکم یہ ہے کہ جو جس جگہ مرے اس کو وہیں دفنا دے، لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ قاضی خان میں لکھا ہے لوگ لے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تدفین نیل کے بیچ میں ہوئی تھی، جزیرے میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے۔ ہارون علیہ السلام کی تدفین وادی تیہ میں ہوئی تھی، بعد میں شموئیل ان کو لے کے گئے، اٹھا کے لے گئے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن مکے کے راستے میں مرے تھے، صحابہ لے کر مکہ لے آئے اور جنت المعلا میں دفن کیا۔ حضرت عائشہ نے افسوس کیا کہ جس جگہ فوت ہوئے تھے وہیں دفنانا تھا۔ جالی کی ٹوپی پر نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے، ننگے سر پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک بدعتی کا اصرار ہے کہ میں ہر طرح کا مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مناظرہ کرتا ہے۔ بدعتیوں میں آج تک کوئی مناظر پیدا نہیں ہو، مناظرہ کرے گا کیا؟ اس قرآن اور سنت میں تو وہ مرے ہوئے ہیں، کوئی نیا قرآن بنائے وہ مرزا غلام احمد والا ہے۔ حضرت اقدس عنقریب بچے کی ولادت متوقع ہے، ڈاکٹر کہنے کے مطابق معاملہ پیچیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا فرمائے، نیز پڑھنے کے لیے کوئی قرآن آیت یا وظیفہ بتا دے۔ اللہ اللہ، کثرت سے خیرات صدقات بچے اور زچے کی صحت عافیت کے لیے پہلے سے کر لے، اور کثرت سے رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر والبرکہ، ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا، الم نشرح لک صدرک، پوری صورت پڑھ کر اور دعائیں مانگتے رہے صبح و شام۔ جب بالکل گھڑی قریب آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر، یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر والبرکہ، ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا۔ نیچے لکھو فرح را جائے در خانہ بے پائے، زن دہقان گر زائد بے زائد، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور کاغذ لپیٹ کر سفید کپڑے میں لپیٹے، دائیں ران کے ساتھ اس وقت باندھے جب بالکل گڑی سر پر ہو، انشاءاللہ بغیر تکلیف پریشانی و صدمے کے فارغ ہو جائے گی۔ میں احسن سہیل گزشتہ دنوں سے مالی طور سے پریشان ہوں، ملک سے باہر گیا تھا، مگر بیوی بچوں کی طبیعت وہاں پر خراب رہی، اس کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ اکیلا یوں چلا جاؤں یا یہ ملازمت کروں، کافی زمانوں سے ملازمت تلاش کر رہا ہوں۔ نام تیرا احسن بھی ہے اور سہیل بھی ہے، یہ دونوں نام ترقی کے ہیں، خوشی کے ہیں، مالی برکت کے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسے احسن و سہیل ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ احسن العلوم کے حقوق اور آداب سے لا علم ہو، اس لیے اللہ نے آپ کو رنجش میں ڈالا ہے، آپ کو علاج بتانا گناہ اور جرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پریشان حالوں کی اللہ پریشانی دور فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، جن کے کاروبار میں، کام میں، یہاں وہاں کہیں اور گھٹن ہے، یا اللہ ان کی امداد فرما، خدا ان کے لیے خیر و برکت کے معاملات متوجہ فرما، اللہ قدم قدم پر مسلمانوں کا ایمان مضبوط فرما، عقیدہ پختہ فرما، سنت اعمال کی توفیق عطا فرما، شرک اور بدعت کے گھونسلے ویران فرما، ان کے ایوانوں میں بھی توحید و سنت کے ترانے بلند فرما۔ جن پریشان حالوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ ان کو مداوا عطا فرما، جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے، یا اللہ ان کو صحت شفا عطا فرما، جنہوں نے مالی اور دیگر بحرانوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ ان کی دستگیری فرما، رحمت و احسان کے خزانے متوجہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ